اب جس نہج پر آ گئے ہیں، بہت پورے پاکستان کی امیدیں آپ نے اپنے ساتھ جوڑ لی ہیں، اور یہی عوام کا اصل مسئلہ ہے کہ وہ 40-50 ہزار روپے کا بل، جب ایک شخص کی تنخواہ 30 ہزار ہو، وہ 40 ہزار کا بل نہیں دے سکتا۔ اب آپ نے لوگوں کی امیدوں کو جوڑ لیا ہے، لوگ احتجاج کرنے کے لیے نہیں نکلے کیونکہ آپ نکلے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ لوگ نکلے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ کتنے مطالبات آپ کے مانے جا چکے ہیں اور کتنے مطالبات مانے جانے پر آپ دھرنا ختم کریں گے؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات عرض کی ہے کہ مطالبات بڑے بڑے تو وہ ہیں کہ جو عوام سے متعلق ہیں، جس میں عوام کی زندگیوں کو جو ہے اس وقت بالکل جو ہے وہ ناقابل برداشت بنا دیا ہے۔ اس میں سلیب کا مسئلہ ہے جو سیلریڈ پرسنز کے اوپر لگایا گیا ہے، اور عام لوگوں کے اوپر بجلی کے بلوں میں جو سلیب سسٹم لگایا گیا ہے، اس کے ساتھ ہی جو ہے آئی پی پیز کا ایشو ہے، جس میں ہزاروں ارب روپے جو ہے وہ چند لوگوں کی جیب میں جا رہے ہیں، اور پوری قوم جو ہے وہ اس کا نقصان اور اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ معاف کیجیے گا۔ تو یہ جو بڑے ایشوز ہیں، اس کے اوپر ہماری بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے تو 100% اس سے میٹنگ میں اتفاق کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ اتفاق جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں ہے، یہ عوام کا مسئلہ ہے، 25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ آج خود اس کو ایڈریس کرتی۔ جماعت اسلامی بیچ میں آئی ہے، اس نے اسٹرگل کی ہے، انہوں نے پہلے مرحلے پہ تو اس کو پرتشدد طریقے سے دھکیلنے کی اس راستے پہ کوشش کی، ہم نے اپنی حکمت عملی سے اس کو ناکام بنایا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ لگا تو لائے ہیں ان کو یہاں تک باتوں باتوں میں، اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں، تو ہم ان کو بالآخر تشدد سے مذاکرات کی میز پر لے کر آئے ہیں، مذاکرات کی میز سے مطالبات کی منظوری تک لے کر گئے ہیں۔ اس وقت ہمارا 4تھا سیشن ہو رہا ہے۔ ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ تحریری طور پہ جتنی چیزوں پہ ہم اتفاق کر رہے ہیں، اور 100% اتفاق ہے تقریباً، جماعت اسلامی نے کوئی ایک مطالبہ بھی ایسا نہیں کیا ہے کہ جو حکومت پر یا اس وقت جو بھی ہماری معاشی اور سیاسی صورتحال ہے اس کو ڈسٹرب کرے۔ ہم کم سے کم سہولت کے حصول کے لیے کم سے کم ریلیف کے اوپر اس وقت کھڑے ہیں۔ ہم کوئی ہائر سائڈ کی ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہے کہ جس سے کوئی چیز خراب ہو، ہم کہہ رہے ہیں کم سے کم ریلیف کی طرف آئیے، عوام کو اس بحران سے نکالیے۔ اس وقت لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ اس مہینے اپنے زیور کم سے کم شرط کیا ہوگی جو آپ مان کے یہ بھی کہا ہے کہ کم سے کم ریلیف کیا مانگ رہے ہیں ہم؟ یہ جو سلیب سسٹم انہوں نے نیا لگایا ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ جو سیلریڈ پرسنز کے اوپر انہوں نے مزید ٹیکسز لگائے ہیں یہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ جو ہزاروں ارب روپے آئی پی پیز کی طرف جا رہے ہیں وہ واپس ہونے چاہیے، اور اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ بجلی کے بلوں پہ آنا چاہیے، یعنی جس تناسب سے وہ پیسے آئی پی پیز کے واپس آئیں وہ کہیں اور نہ جائیں، وہ صرف عوام کو ریلیف دینے کے اوپر بجلی کے بلوں پہ خرچ ہوں۔ تو یہ اس کے اوپر ہم اتفاق کی طرف چلے گئے۔ ٹھیک ہے، چلیے، ایک تو شاہ زیب صاحب یہ بڑا عوام کا اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، اور حکومت بات چیت تو کر رہی ہے لیکن ان مطالبات کی منظوری کی طرف نہیں آ رہی ہے۔ ایک تو آپ اس کا جواب دیجیے گا، دوسرا میں ساتھ میں ایک ایشو ملانا چاہتا ہوں، اور وہ الیکشن کمیشن آج چلا گیا ہے نظر ثانی کی درخواست لے کر۔ حکومت پہلے گئی تھی، الیکشن کمیشن آج چلا گیا۔ آپ اپنی الیکشن کمیشن نے جو نظر ثانی کی درخواست رکھی ہے اس کے جو سیدھا پوائنٹس ہیں ذرا وہ رکھ دیں تاکہ اس پر ہم گفتگو کر سکیں۔ اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کسی قانونی اور عدالتی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی، مس انٹرپریٹیشن جو ہم کہہ رہے تھے ہوئی ہے نہیں ہوئی۔ پھر وہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ 39 ارکان کی حد تک تو ہم نے فیصلہ نافذ کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کیس میں پارٹی ہی نہیں تھی، حالانکہ یہاں کنول صاحبہ بیٹھی ہیں، یہ کہتے ہیں ہم پارٹی بن کے وہاں پر عدالت میں سلمان راجہ صاحب کے تھرو موجود تھے۔ پھر کہا گیا ہے اس درخواست میں کہ سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 218 میں مداخلت ہی نہیں کر سکتی۔ اس درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالت نے بظاہر فرض کر لیا ہے کہ الیکشن جیتنے والے 80 آزاد امیدواروں میں سے 41 کا آزاد رہنا اپنی مرضی سے نہیں تھا۔ عدالت نے انہیں ازالے کے لیے موقع فراہم کیا ہے کہ وہ ریٹروسپیکٹیولی پارٹی سے وابستگی کا اعلان کریں۔ پھر اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ 12 جولائی کے فیصلے میں جاری کردہ ہدایات آئین کے کچھ آرٹیکلز، قوانین اور رولز کو ریلیکس کر کے ایک واحد سیاسی جماعت کو فیور کرتی ہیں، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ 12 جولائی کا فیصلہ واپس لیا جائے، یہ استدعا کی گئی ہے۔ ڈاکٹر اسامہ صاحب، اگرچہ میں آگے جا کے آپ سے جماعت اسلامی اور بنگلہ دیش کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں، اس پہ آپ کی رائے بڑی امپورٹنٹ ہوگی، لیکن اس ساری سچویشن میں آپ تو ظاہر ہے اس وقت دھرنا دیے بیٹھے ہیں خاص موضوع پر، عوامی مشکلات پر، لیکن بہرحال اس میں بھی یہ جو سچویشن ایک ڈیولپ ہوئی ہے اس میں عدلیہ اور ایگزیکٹو کے درمیان ایک تناؤ کی سی کیفیت نظر آ رہی ہے، اور کل کی قانون سازی کے بعد تو یہ تناؤ اور بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جماعت اسلامی اس کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیے، ہمارا ملک پہلے ہی سیاسی اور معاشی طور پہ بدترین بحران، یعنی بحران کی اس سطح پر پہنچ گیا ہے
کہ اس کے آگے پھر چیزیں یعنی پھر اس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے چیزیں جن حدود میں داخل ہوتی ہیں، اور اس کے شواہد دیگر ممالک سے آپ کو مل رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان جن لوگوں کے ہاتھ میں خاص طور پہ زرداری اور بیوروکریسی گٹھ جوڑ نے جو ہے ملک کو سیاسی طور پہ اس وقت نہایت غیر مستحکم کر دیا ہے. ملک تباہ و برباد ہو رہا ہے، عوام خودکشیاں کر رہے ہیں، کروڑوں انسانوں کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے، اور اس ملک کے سیاسی عمل کو ایک بازیچہ اطفال بنا دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کی جو ذمہ داری ہے اس نے صرف یہاں نہیں، آپ اور پیچھے پچھلے الیکشنز میں چلے جائیں، آپ اس سے پہلے جو کراچی کا بلدیاتی الیکشن ہوا اس پہ چلے جائیں، 9 لاکھ ووٹ لینے والا میئر نہیں بن سکا اور 3 لاکھ ووٹ لینے والا میئر بنا ہوا ہے کراچی جیسے شہر کا. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ جا کے دیکھیں الیکشن کمیشن کا رول کیا ہے. انہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، یہ ناقابل قبول ہے، اور یہ ملک تباہ و برباد کرنے پہ لگے ہوئے ہیں صرف اپنی بالادستی کے لیے. اب دوسری اس ملک میں جمہوریت کو جو ہے کمزور کرنے کے لیے، جمہوری عمل کو غیر مستحکم کرنے کے لیے، عوام تک یہ اقتدار اعلیٰ منتقل نہ ہو، یہ ساری چیزیں ناقابل قبول ہیں، مطلب برداشت سے باہر ہو رہی ہیں. یہ سیاسی پابندیاں بھی تھیں، جماعت اسلامی 13 سال سے پابندی کی زد میں تھے، گرفتاریاں بھی بہت ساری کارکنوں کی ہوئی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ بنگلہ دیش کی صورتحال کو یہ پاکستان کی صورتحال سے ریلیٹ کر کے اپنے اینگلز کے ساتھ کیوں دیکھا جا رہا ہے، اور آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ جی بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات کہ بنگلہ دیش کی صورتحال کا صحیح تجزیہ ہمارے سامنے آنا چاہیے. میں اس سلسلے میں 2 باتیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. پہلی چیز یہ ہے کہ بنگال کے عوام کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے کسی کی بھی آمریت کو کبھی بھی قبول نہیں کیا. جب بھی ان کے اوپر جبر کیا گیا، آپ ان کی ہسٹری دیکھیں، انہوں نے جب انگریزوں نے یہاں پر قبضہ کیا تو بنگال ریجمنٹ تھی جس نے جو ہے بغاوت کی. نہ پنجاب ریجمنٹ نے کبھی بغاوت کی، نہ بلوچ ریجمنٹ نے بغاوت کی، نہ سندھ ریجمنٹ نے بغاوت کی. بنگال ریجمنٹ تھی جس نے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے بنگال ریجمنٹ ہی ختم کر دی. اس کے بعد جب یہاں پہ پاکستان کے بیوروکریسی نے اور مارشل لاؤ نے ان کے اوپر اپنا جبر مسلط کیا، انہوں نے ان کو مسترد کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلم لیگ بنائی تھی. یہ بڑے سیاسی طور پہ بڑے میچیور لوگ ہیں، ان سے سیاست سیکھنی چاہیے اگر کوئی سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور اس وقت بھی انہوں نے اس پارٹی کی آمریت کو کہ جس نے بنگلہ دیش بنایا، جس کی قیادت میں بنگلہ دیش بنا، جب اس نے اپنی آمریت وہاں پر مسلط کی، جب بھارت کو سامراج کے طور پہ وہاں پہ مسلط کیا، پوری قوم نے بحیثیت مجموعی اس کے اوپر ریئیکٹ کیا. لہٰذا میری دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ اس وقت جتنی بھی پاپولر پارٹیز ہیں وہ سب وہاں پولیٹیکلی بہت میچور ہیں. جماعت اسلامی ہو، یہ جو مسلم لیگ ہے وہاں کی ان کی جو جنرل صاحب کی بیگم ہے جن کا وہ ہو، یا وہاں پہ لیفٹ کے پرانے لوگ ہوں اور لبرلز ہوں، یہ ایک براڈ بیس الائنس ہے، ایک طرح کا ایک براڈ بیس پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر سب مشترکہ طور پہ انہوں نے اس جبر کو اٹھا کر پھینک دیا ہے اور اس کے مجسمے بھی گرا دیے ہیں. اور جب بھی قومیں، آزاد قومیں اسی طرح بیہیو کرتی ہیں. آپ کو یاد ہوگی یہ بات کہ روس میں بھی سوشلزم کے خلاف وہاں کے عوام اٹھے تھے اور انہوں نے لینن کے مجسمے گرا دیے تھے. یہ تو پاکستان ہے جس کو کچھ طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں ایک ملک لگ گیا ہے اور انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کو غلام بنا کے رکھنا ہے.